ساری رات اللہ 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 کی تکرار کرتا رہے. اس نے ساری رات صرف ذکر خدا ہی کیا ہے. اور دوسری طرف ایک آقا کا امتی ساری رات مصطفیٰ مجتبیٰ یا رسول اللہ یا نور اللہ یا حبیب اللہ آقا کی نعتیں پڑھتا رہے, آقا پہ درود پڑھتا رہے, آقا کے حسن و جمال کی باتیں کرتا رہے. اس نے ساری رات ذکر خدا بھی کیا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی کیا ہے, کیونکہ رب فرماتا ہے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا. جس نے تیرا نام لیا اس نے میرا نام لیا, جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا اعلیٰ ہے. اگر میں یہاں سے پوچھوں بھائی آپ آقا سے محبت کرتے ہیں, کوئی آقا کی بات کیجئے, یہ کہیں کہ اللہ نے میرے محبوب کو حسن بڑا اعلیٰ دیا ہے. ان سے پوچھا جائے یہ کہیں کہ میرے محبوب کا جمال بڑا اعلیٰ ہے. ان سے پوچھا جائے یہ کہیں کہ اللہ پاک نے میرے محبوب کو حکمت بڑی اعلیٰ عطا کی گئی. ان سے پوچھا جائے مولانا آپ کو پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں, کوئی ایک بات کیجئے, یہ کہیں کہ اللہ پاک نے طاقت مصطفیٰ بڑی عطا کی ہے. ان سے پوچھا جائے یہ کہیں کہ اللہ نے معجزات بڑے مصطفیٰ کو عطا کیے. ان سے پوچھا جائے کہ علم نبوت کی بات کریں گے, کہ حسن مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی عبادت مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی صحابت مصطفیٰ کے تذکرے کرے گا, کوئی شجاعت مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی زلف مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی سینہ مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی لمحہ مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی لاب دہن مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی ثبات مصطفیٰ کا تذکرہ کرے گا, کوئی چشمان مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی میلان مصطفیٰ کا تذکرہ کرے گا, کوئی انگلی مصطفیٰ کی بات کرے گا, کوئی آقا کے دوروں کی بات کرے گا, کوئی آقا کے نحنوں کی بات کرے گا. کہے گا اللہ نے جو محبوب عطا کیا ہے وہ بڑا حسن جمال کا بہتر, وہ بڑا اعلیٰ محبوب ہے, اس کی بڑی شانیں ہیں, اس کے بڑے کمالات ہیں, اس کے بڑے معجزات ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس محبوب کی جو باتیں کروں گا وہ 3 باتیں کروں گا. ایک محبوب کے لاکھ کی بات کروں گا, ایک محبوب کے ہاتھ کی بات کروں گا, ایک محبوب کے روح روشن کی بات کروں گا. 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بیان کو ختم کروں گا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں, احادیث نبوی کا مطالعہ کریں, اللہ پاک کے جتنے انبیاء بھی اس دنیا کے اندر آئے, جب انہوں نے قوموں کے سامنے رب کی توحید کا اعلان کیا, اپنی رسالت نبوت کا اعلان کیا, تو قوموں نے ان سے نشانیاں مانگی تھی, ان سے معجزات مانگے تھے. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے. اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے. جناب موسیٰ کی طرف چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں خدا ایک ہے, میں اس کا پیغمبر ہوں. آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں, اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر رکھتے, جب باہر نکالتے وہ چاند سے زیادہ روشن ہو چکا ہوتا تھا. جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ بھی عطا کیا. جناب موسیٰ اپنا عصا جو ہے یہ پتھر پہ مارتے ہیں, اللہ 12 چشمے پانی کو جاری کر دیتا ہے. جناب عیسیٰ کی طرف چلیے. حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں خدا ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں. آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے لوگوں پیدائشی نبینہ کو لے کے آؤ, اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں گا, اللہ اس کو آنکھوں کا نور عطا کر دے گا. کوڑ کے مریض کو لے کے آؤ, اس کے جسم پہ دم کروں گا, اس کا مرد جاتا رہے گا. تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء معجزات لے کے آئے. حضرت آدم معجزہ لے کے آئے, حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کے آئے, ابراہیم خلیل اللہ معجزہ لے کے آئے, موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کے آئے, عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کے آئے. لیکن جب باری میرے تیرے آقا کی, جب باری معراج والے مصطفیٰ کی, جب باری شب اسراء کے بیٹا کی, جب باری فاطمہ کے بابا کی, جب باری حسنین کے نانا کی, میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں خدا ایک ہے, میں اس کا پیغمبر ہوں. آپ کی قوم کے لوگ بھی کہنے لگے اگر آپ رسول ہیں, اگر آپ نبی ہیں, کوئی معجزہ دکھائے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں آدم معجزہ لے کے آئے, نوح علیہ السلام معجزہ لے کے آئے, ابراہیم خلیل اللہ معجزہ لے کے آئے, موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کے آئے, عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کے آئے. میں اللہ کا حبیب معجزہ لے کر نہیں آیا, اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا ہے. میرے نبی کا بچپن معجزہ, میرے آقا کی جوانی معجزہ, حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا معجزہ, حضرت عائشہ سے شادی کرنا معجزہ, ارے حسن و حسین کو کندھے پہ اٹھانا معجزہ, مولا مشکل کشا کو مسلے پہ بستر پہ سلانا معجزہ, صدیق اکبر کو مسلے پہ ٹھہرانا معجزہ, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ, سر کا پلٹنا معجزہ, گردوں کا چلنا معجزہ, پتھروں کا تیرنا معجزہ, پتھروں کا درود و سلام پڑھنا معجزہ, انگلی سے پانی کے
چشمے جاری کرنا معجزہ، میرے آقا کے لب معجزہ، زبان معجزہ، لب دہن معجزہ، نگاہ معجزہ، سماعت معجزہ، ہاتھ معجزہ، بال معجزہ، داڑھی معجزہ، سینہ معجزہ، قدم معجزہ، میرے آقا کے قدموں کا صدقہ، میرے آقا کا مدینہ معجزہ۔ اللہ پاک نے جو محبوب ہمیں عطا کیے ہیں یہ سراپا معجزہ ہے۔ ان کے جو ہے رابع دہن بھی معجزہ ہے، ان کے جو ہے ہاتھ بھی معجزہ ہے، ان کی پیشانی مبارکہ بھی معجزہ ہے۔ اب کہتے ہوں گے کوئی کمال تو بتا مصطفیٰ کا۔ آئیے میں پیارے آقا کی بات کرتا ہوں، رابع دہن کی بات کرتا ہوں۔ یہ وہ کریم آقا ہے، ان کی بارگاہ میں جب ان کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آئے اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر، آقا تیر لگا ہے، میرا ڈھیلا باہر آ گیا۔ مدینے کے تاجدار نے یہ نہیں فرمایا، کسی طبیب کے پاس چلے جاتے، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے۔ کریم آقا نے فرمایا ڈھیلا لاؤ، ڈھیلا لیا، لعاب مبارک لگایا، ڈھیلے کو سوراخ کے اندر رکھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں واللہ جس آنکھ کو مصطفیٰ نے اپنا لعاب مبارک لگا کر آنکھ کے اندر رکھا تھا، وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی دیتی تھی۔ صرف روشنی ہی نہیں دیتی تھی بلکہ جتنا مجھے دن کو نظر آتا تھا اسی طرح رات کو بھی نظر آیا کرتا تھا۔ کوئی صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آقا جنگ کرتے کرتے میرا بازو کٹ گیا، بازو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کریم آقا نے لعاب مبارک لگایا، لعاب دہن لگایا، بازو کو جوڑ کے ساتھ رکھا، وہ بازو حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں فتح کا جھنڈا اسے عطا کروں گا، کل یہ جھنڈا اسے عطا کروں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح عطا کرے گا، تو مولا مشکل کشا آئے، عشوب چشم تھا، اللہ کے محبوب نے لعاب مبارک لگایا، مولا مشکل کشا کا درد جاتا رہا۔ آگے چلیے، وہ روایت جو بخاری میں بھی ہے، شفا شریف میں بھی لکھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے، سخت چٹان آئی، بڑی ضربیں لگائیں، لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنے میں ہم نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی آقا سخت چٹان آ گئی ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ میرے کریم آقا تشریف لائے، ایک ہی آپ نے وار کیا، فرمایا کس طرح ریت بھربھری ہو جاتی ہے، طاقت مصطفیٰ کا کمال، وہ چٹان جو ہے وہ بھربھری ہو گئی اور اس سے جو شعائیں نکلی تھی، روشنی نکلی تھی، اس سے ہم نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اتنے میں نے کیا دیکھا، میرے مصطفیٰ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اختیاری بھوک تھی میرے مصطفیٰ کی امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ میرے مصطفیٰ کے دوسروں کی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا آقا اجازت ہو میں گھر سے کھانے کا انتظام کر کے آؤں۔ حضرت جابر کہتے میں اجازت لے کر گھر پہنچا، اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا 4 کلو جو ہے۔ کتنے کلو؟ 4 کلو جو۔ فرمایا اس سے آٹا بناؤ، ایک بکری کا بچہ، اس کو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ذبح کیا، اپنی اہلیہ سے کہا تم اس سے آٹا تیار کرو، میں مصطفیٰ کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آج چپکے سے کان میں عرض کیا آقا 4 کلو جو کا آٹا تیار کیا ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے آیا ہوں، چند صحابہ کو ساتھ لیجئے، آگے کھانا تناول فرما لیجئے۔ جب میرے آقا نے حضرت جابر کی دعوت پہ سنا، اعلان عام کر دیا صحابہ جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں 1000 صحابہ جو خندق کھودنے میں مصروف تھے اور 400 وہ بچے بوڑھے جو مدینے کے گلی بازاروں میں تھے، 1400 کی جماعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جابر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جابر
جب تک میں گھر میں آ نہ جاؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہ اتارنا، آٹے سے روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، جب گھر میں پہنچا اپنی اہلیہ سے میں نے کہا دعوت تو دے آیا ہوں لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا تو یا رسول اللہ چند صحابہ کو لیجیے، کھانا تناول فرما لیجیے، لیکن مدینے کے تاجدار نے تاجی مال نے 1400 صحابہ کو دعوت دے دی ہے، اب 1400 کی جماعت جو ہے وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اہلیہ کا عقیدہ دیکھیں، ان کی گھر والی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ نے دعوت دی ہوئی چند کی، اب لانے والے جانے۔ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے میرے کریم آقا نے فرمایا جابر آٹے کو لے کے آؤ، میرے مصطفیٰ نے آٹے کے اندر لام دہن کو ڈالا، فرمایا ہنڈیا کو لے کے آؤ، ہنڈیا کے اندر لوہ مبارک کو ڈالا۔ کریم آقا نے فرمایا جابر ہنڈیا کو جو سالن ڈالتے جاؤ اور آٹے سے اب روٹیاں بناتے چلے جاؤ اور 10 صحابہ کا قافلہ اندر بھیجتے چلے جاؤ۔ 10 صحابی اندر آتے کھانا کھاتے باہر چلے جاتے، پھر 10 کی جماعت آتی کھانا کھاتے باہر چلے جاتے، پھر 10 کی جماعت آتی کھانا کھاتے باہر چلے جاتے۔ اور جابر کہتے ہیں 1400 صحابہ 1400 صحابہ انہوں نے کھانا کھایا لیکن کھانا ذرا برابر بھی کم نہ ہوا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کھانا ذرا برابر بھی کم نہ ہوا، بلکہ کمال یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری ہڈیوں کو جمع کیا۔ حضرت جابر کہتا ہے کریم آقا نے کچھ پڑھا لیکن میں سن نہیں سکا کیا پڑھا۔ اللہ کے محبوب نے اپنے دست انور پھیرا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، بکری جو ہے وہ کان جھاڑ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جابر کہ وہ آتا جو 4 کلو جوشی کا آٹا تھا، ایک بکری کا بچہ، مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں مومنوں کا بھی غور کیا، بکری کا ایک بچہ زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 افراد کھا سکتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا کے لعاب کی برکت دیکھے 1400 صحابہ نے کھانا تناول فرما لیا لیکن کھانا کم نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر میرے آقا کا کمال دیکھا ہے کبھی کیا؟ آپ فرماتے ہیں جتنے مہمان آنے ہونا، مثال کسی کا کوئی شادی کا پروگرام ہے، اب وہ 400 افراد کو بلاتا ہے، اب پکوائی والے سے بھی وہ پوچھتا ہے، بلاتا ہے بھائی 400 بندے کا کھانا بنانا ہے، وہ کہتا ہے اتنا گوشت چاہیے، اتنا مسالہ چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے، اتنا گھی چاہیے، اتنا بالن چاہیے، اس طرح اتنے مجھے ہیلپر چاہیے، اتنے لوگ میرے ساتھ کام کرنے والے ہوں، تب جا کے یہ تیار ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں مومنوں کو بھی غور کیا، لعاب مصطفیٰ کی برکت دیکھو، اللہ نے پروٹین کے اندر کثرت پیدا کر دی، اللہ نے شوربے کے اندر کثرت پیدا کر دی، اللہ نے نمک مرچ مسالے کے اندر برکت پیدا کر دی، اللہ نے اس آگ کے اندر برکت پیدا کر دی۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کمال میرے مصطفیٰ کا یہ تھا، کھانے والے 1400 تھے لیکن پکانے والی ایک تھی۔ اللہ پاک نے اس نیک خاتون کے اندر ایسی طاقت عطا فرما دی، وہ اکیلی پکاتی چلی جا رہی ہے، 1400 صحابہ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ جن کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا۔ لعاب کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے محبوب کے لعاب کے اندر کیسی برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا کمال دیکھنا ہے، یہ ہاتھوں کا کمال دیکھنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم کریم آقا کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں اللہ کے محبوب نے قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا لیکن کوئی پتے کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اتنے میں اللہ کے محبوب نے دیکھا وادی کے اس طرف 2 درخت نظر آئے، کریم آقا ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی شاخ کو پکڑا، فرمایا چل، فرمایا چل۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس درخت نے چلنا شروع کر دیا، اس درخت نے چلنا شروع کر دیا، چلتے چلتے دوسرے درخت کے قریب آیا، میرے آقا نے اس کی آڑ میں قضائے حاجت سے فراغت حاصل کر لی۔ میرے مصطفیٰ کا کمال دیکھے، جب ابو جہل نے ہر طرح کے جو ہے مطالبے جو کیے وہ پورے ہوتے چلے گئے، اس نے